रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक बरसाती सुबह, 25 डिग्री की तमाज़त, मौसम खासा गर्म है। लोग वीकेंड में कनाडा डे की तैयारियों में मशगूल व मसरूफ़ हैं, मसरूर हैं। 1 जुलाई माशाल्लाह कनाडा 158 सालगिरह होगी कनाडा की। और मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार और संजीदा प्रोफेसर और वज़ादार शायर, अदीब और सहाफ़ी से हुआ चाहती है। शेर शाह सूरी के हमवतन यानी सहसरामी हैं। प्रोफेसर एन ताबिश मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया के इंग्लिश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और दिसंबर 2023 में सुबकदोश भी हो चुके हैं। दर्जन भर से ऊपर किताबों के मुसन्निफ, जिसमें शेरी मजमूए, तनकीद और तसव्वुफ पे किताबें शामिल हैं। आप मोतबर और मारूफ अदीब हुसैन उल हक मरहूम के छोटे भाई हैं। आइए क़िबला का इस्तकबाल पंडित जुगल किशोर आरजू सहारनपुरी के एक करबलाई शेर से, मैं कहूँगा लाजवाल शेर से, इनका इस्तकबाल किया जाए कि पहले यजीद एक था, लाखों हैं अब यजीद, दुनिया को आज तेरी जरूरत है या हुसैन। वेलकम टू आवारगी विद दानिश सीजन 5 221 एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर एन ताबिश भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। इससे पहले कि हम अपनी बातों में गुम हो जाएं, आइए पहले कोई कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर कर लेते हैं, फिर बातें होंगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये कब की तस्वीर है साहब? पहली तस्वीरें? ये मैट्रिक के वक्त की तस्वीर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैट्रिक के एग्जाम के वक्त, अच्छा अच्छा। यानी 14 साल। ये तस्वीर हमारे वालिदैन हैं। जी जी। हमारे वालिद मौजूद हैं, मौलाना मुबर्रक शहूदी नाजिर साहब, माशाल्लाह। वालदा साहिबा हमारी हैं, अच्छा साथ मैं हूँ और ईमा है, ईमा हुसैन। अच्छा अच्छा। सी ये फैमिली पिक्चर ये माशाल्लाह। पूरी ग्रैंड फैमिली, ये ग्रैंड फैमिली। ये इसमें भैया भी मौजूद हैं। हुसैन उल हक एक साहब तरफ मौजूद मैं है। हूँ, यहाँ एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ भाई साहब हैं, और जी। दरमियान में पूरी फैमिली है। गुड। दोनों की बेगमात हैं, दोनों के बगल में, और बच्चे हैं, सारे बच्चे। ये फैमिली पिक्चर। ये फैमिली तस्वीर हुई। मैं हूँ, बेगम है हमारी साहिबजादी, छोटी बेटी, दामाद और नवासा मेरा। माशाल्लाह। ये दुबई में है। अच्छा। ये तस्वीर तो बात की है, ये लगता है कि 2000 के करीब की है। अच्छी तस्वीर है। 2000 के आसपास की जी। ये प्रोफाइल पर भी है ये तस्वीर माशाल्लाह, इस पे 220 कमेंट आ चुके हैं। ये तस्वीर मुझे बहुत पसंद है। अच्छी तस्वीर जी। ये तो जामिया और काउंसिल के इश्तराक से जो सेमिनार हुआ था ना, हाँ। मीर तकी मीर सेमिनार, चलो टुक मीर को सुनने वही है। वाह। वाह। ये तस्वीर मुझे बहुत पसंद है। अच्छी तस्वीर जी। ये तो जामिया और काउंसिल के इश्तराक से जो सेमिनार हुआ था ना, मीर तकी मीर सेमिनार, चलो टुक मीर को सुनने वही है।   वाह।
یہ میری پہلی کتاب، پہلا نظموں کا مجموعہ ہاتھ ہمارے ہاتھ قلم ہمارے میں. قلم ہوئے. واہ اچھا نام. ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. یہ پہلا غزلوں کا مجموعہ، یہ پہلا غزلوں کا مجموعہ رات کے آخر ہوتے ہوتے. واہ اس کے یہ اس شعر پر ہے، آرزو لکھنوی کا وہ شعر ہے جی. کہ اول شب اس بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی. واہ یہ اسی سے واہ لیا گیا یہ. واہ. یہ صاحب یہ تو ابھی کتاب آئی ہے جس دن البم میں آگ لگی، ہاں نظموں کا مجموعہ. اور دشت عجب حیرانی کا یہ 8 سال پہلے شائع ہوا تھا. اس میں غزلیں اور نظمیں دونوں ہیں. واہ. یہ غزلوں کا مجموعہ بھی ابھی آیا 1 سال پہلے، نہ ہی جو ٹھہرا. رقص کرنا ہی جو ٹھہرا. اب عنوان ایک سے بڑھ کر ایک، بڑے اچھے، بہت ہی اچھے ٹائٹلز ہیں ماشاء اللہ. تقریباً تمام عنوان اس خوشبو کا یہ قصہ ہے. یہ نظموں کا مجموعہ تھا. یہ شائع ہوا تھا فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی سے، لکھنؤ سے. اور والی آصی صاحب نے شائع کیا تھا اس کو. واہ. اپنے مکتبہ دین و ادب سے اس کو شائع کیا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ. واہ. بڑے محبت کرنے والے تھے. ہاں والی آصی زبردست. نے نہر نکالی یہ غزلوں کا مجموعہ، یہ تقریباً 14-15 سال پہلے کا. میرے خواب زندہ ہے، یہ طویل نظم ہے. یہ طویل نظم ہے، ایک طرح سے تاریخی نظم کہہ سکتے ہیں. ساسرام خاص طور پہ اس کا مرکز جو ہے وہ ساسرام ہے، اور وہاں کی تاریخ اور ادب، شعر و ادب میرے خواب زندہ ہیں. واہ. یہ ذکر خیر ہے. ذکر خیر تو فیشت، یہ ہمارے نانا حضرت سید خیر الدین احمد ترمذی، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی تحفہ عشت اپنے والد حضرت عشت ساسرامی پر، جو بڑے نامور شاعر تھے. تو اس کتاب کے حوالے سے ذکر خیر میں نے ان کا لکھا. بہت اچھا. یہ طویل نظم ہے، یہ طویل نظم ہے. اس نظم پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے. فاروقی صاحب اس نظم کو بہت پسند کرتے تھے، وہ خاص طور پر. یہ کتاب ہے اپروچ ٹو صوفیزم اینڈ مسٹیسزم. اس پر بات ہوگی صاحب. واہ. نازش ساسرامی اور حرف تمنا، یہ ہمارے والد صاحب حضرت نازش ساسرامی کے مجموعے پر، حرف تمنا ان کا مجموعہ تھا، اس پہ یہ کتاب میں نے تحریر کی تھی. یہ ان کی زندگی سے متعلق ہے. محفل انوار، مولانا انوار الحق شہودی نازش ساسرامی کی زندگی سے متعلق محفل انوار، ان کی داستانیں حیات ہیں. یہ صاحب یہ میرے کالج کی تصویر ہے، سمجھیے 10 سال پہلے کی. شیکسپیئر سیمینار ہوا تھا، اس کی تصویر ہے جس پہ بات ہوگی. جی 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 جی. اور یہ بھائی صاحب کو جو غالب ایوارڈ ملا تھا، اس وقت ایک پروگرام یہاں کے لوگوں نے کیا تھا. ادھر ہیں پروفیسر محفوظ الحسن، اس کے بعد بھائی صاحب ہیں پروفیسر حسین الحق صاحب، میں ہوں معصوم عزیز کاظمی، اور انگریزی کے بڑے صحافی ہیں عبد القادر. یہ وہ تصویر ہے، یہ میں اور ماشاء اللہ زبردست تصویر ہے بھائی. بہت اچھا. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. تو 1 منٹ میں ہم نے لمبا سفر کیا طے کر لیا. جی بہت محبت کے ساتھ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت سارے دوست احباب جمع ہو چکے ہیں ہمارے سایہ دیوار پہ. تو دیکھیے مہر افروز صاحبہ آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. عبداللہ خان بھائی ہمارے پٹنہ بلوز کے ناولسٹ، آج کل بامبے میں ہیں، ممبئی میں، وہ سلام کہہ رہے ہیں. قدسیہ انجم صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. محمد اسامہ ہمارے دوست ہیں اڑیسہ میں، تو آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے. محی الدین زور بھائی، یہ ڈاکٹر محی الدین کشمیر سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ہمارے بڑے دوست حارث بن عزیز لکھنؤ سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. زین رامش بھائی بھی آگے کہہ رہے ہیں اس انتخاب کے لیے مبارکباد اور شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں زین بھائی.
अच्छा, ये बड़ी बड़ी बातें आज मतलब पता चल रही। छोटे भाई कजन हैं, लेकिन मेरे अपने कजन छोटे है, भाई अच्छा, हाँ, जैन भाई हमारे भी दोस्तों में हैं, बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं। हैं, जानते हैं। सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही। और मंजर जमील भाई हमारे कोलकाता के जी एक्टिव जी, मंजर हैं। जमील भाई, मंजर जी, जमील भाई बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत, जी हाँ, बहुत एक्टिव हैं कनाडा में। बिल्कुल। मंजर जमील भाई कह रहे हैं बहुत आप एक्टिव दोनों हजरात को कोलकाता से मंजर जमील का अदाबर्ज है, दोनों का नाचीज मद्दा है। जी, हम हैं। मैं लोग भी भी सलाम अर्ज आपके मद्दा करता हूँ, हैं। सलाम अर्ज करता हूँ। और अहमद अशफाक भाई दोहा कतर वाले खतर आपको वाले अदाबर्ज कर रहे हैं। आजकल वाले शायद आम खाने के लिए समस्तीपुर आए हुए हैं। जी साहब। तो और तो इंशाल्लाह दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और हम साथ साथ बताते रहेंगे। अब हम लोग कुछ बातें भी कर लें कि किबला आप जैसे संजीदा और गोशा नशीन नुमा, यानी मुझे लगता है नुमा क्यों कह रहे हैं भाई, गोशा नशीक है। समझे, गोशा नशी नुमा नहीं, गोशा नशी हूँ। अक्सर गोशा नशीन हजरत अक्सर बचपन में खास शरीर हुआ करते हैं कुछ। हमारे यहाँ हाँ, हमारे यहाँ तसव्वुफ में अल फक्र फखरी एक इस्तिलाह है, इस्तिलाह। कि हमारा फक्र जो है वो हमारा फख्र है। तो वाह ये गोशे नशीनी जो है ये मुझे बहुत अजीज है। वाह 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 वाह। लेकिन आज निकलना पड़ता है, गोशे से निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है तो कुछ बचपन का बताएं, कहाँ और कैसा गुजरा। आप बचपन बचपन को याद करना गोया ख्वाब था, जो कुछ के देखा, जो सुना जो सुना अफसाना अफसाना था। था, वाह। बड़ा खूबसूरत, जाहिर है सबका बचपन बहुत खूबसूरत होता है, जी, लेकिन मेरा बचपन खुसूसी तौर पर मेरे लिए वो शहर सासाराम, मेरा मोहल्ला शाहरून वरतला, मेरा नानिहाल इब्न आदम खां, उस शहर के मौसम, वहाँ के मनाजिर, वहाँ के त्योहार, वहाँ वाह के रोज़, ये सारे इतने जादुई थे कि इसमें जो बचपन फलता फूलता था वो बड़ा तिलिस्मी बचपन होता था, वाह। बड़ा तिलिस्मी बचपन। अब सबसे प्यारी याद जो है वो ये कि मैं सुबह सवेरे अपने अब्बा की उंगली पकड़ते हुए मदरसा जाता था। मेरे वाह बाबा मदरसा खनका तेरिया सासाराम में दरिस थे, और मैं उनकी उंगली पकड़े हुए मदरसे जाता था, दिन भर 4-5 घंटे का वक्त, फिर उसके बाद उनके साथ लौटता था। अब वो जो वक्त होता था आते हुए और जाते हुए, तो शहर में उनका बड़ा एहतराम था, वालिद में लोगों का बहुत एहतराम था, और लोग मिलते थे, सलाम करते थे, खैरियत पूछते थे, दुआ चाहते थे। तो इसका असर जो है काफ़ी जहन पर अच्छा पड़ता गया, पॉजिटिव था। फिर हमारे यहाँ बिल्कुल बचपन का वक्त था, और उस वक्त मेरे अब्बा की जो बैठक थी उसमें वहाँ के जो नामवर शुहरा थे, वो दबा थे, ख़ास तौर पर जो उनके कुछ रफ़क़ा थे, उनकी बैठक होती थी, वो बैठते थे, शेर व शायरी होती थी, अच्छी बातें, अदबी इल्मी तसव्वुफ़ पर बातें, उसके इन चीज़ों के असरात ज़हन पर बहुत अच्छे मुर्तसिम थे। कुछ ख़ास लोग जैसे उस वक्त कैफ सासरामी थे वहाँ, हर्ष सासरामी थे, महजूर शमसी थे, अफसरुल क़ादरी थे, ये ख़ास लोग जो अहबाब में शामिल थे और अक्सर आया करते थे और बैठा करते थे। तो ये पूरा, उसके अलावा हमारा शहर जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, सोन नदी बगल में बहती है। बरसात का मौसम जो आता है वो हम लोगों के लिए बड़ा ही दर्दनाक मौसम रहता है। अच्छा, उस वक्त यानी जैसी ही बरसात शुरू होती है, ग्रुप बनाकर हम लोग पहाड़ों की तरफ जाने लगते थे। छोटे बच्चों का ग्रुप रहता था, नौजवानों का ग्रुप रहता था, बहुत छोटे थे तो बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ और उसमें बरसात में ये बड़ा पहाड़ जाना, साहब वो ऐसा दिलचस्प तजुर्बा था। ऊपर जाते थे हम लोग, झरने बहते थे, उसमें नहाते थे, और वहीं खाने पकाने का इंतजाम होता था। पिकनिक। तो ये तो, फिर त्योहार हमारे यहाँ जो थे वो त्योहार बड़े खूबसूरत त्योहार हुआ करते थे। खास तौर से हमारे यहाँ जो मुहर्रम का त्योहार होता था वो बहुत यादगार त्योहार अच्छा, था मुहर्रम में। और वो मुहर्रम 1 तारीख से 10 तारीख तक का पूरा वक्त जो होता था वो हमारे यहाँ खासा दिलचस्प भी होता था, और खासा जिसके ये कि रूह के लिए, दिलो दिमाग और रूह के लिए बड़ी बड़ी ग़िज़ा होती थी वो। वाह 1 तारीख से 3 तक, 4 तक सिलसिला चलता था। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना फरीद साहब, फरीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके उर्स का सिलसिला रहता था। फिर उसके बाद मुहर्रम के
سلسلے شروع ہو جاتے تھے. 10 تاریخ تک یہ سلسلہ رہتا تھا. پھر جب آخری یوم عاشور میں جب یہ دفن ہو جاتے تھے اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا. تو یہ ایسا تھا کہ پورے کا پورا منظرنامہ جو تھا ایک طرح سے کہیے کہ وہ خواب انگیز تھا, شعر و ادب کے لیے بڑا انسپائرنگ تھا. اور بچے یعنی یہ عمر میں بتا رہا ہوں یہ 10 سال 8 سال 10 سال 12 سال کا وقت, تو اس میں ایک بچہ جو اس میں پل رہا ہے, جو آگے بڑھ رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اس کے لیے ساری چیزیں جو ہیں موسٹ انسپائرنگ ہوا کرتی تھی, بڑی حوصلہ افزا ہوا کرتی تھی. اور وہ یادیں ایسی ہیں, ان یادوں کو میں نے جو خود نوشت لکھی ہے ان تمام یادوں کو یکجا کر دیا ہے. تو وہ ساری یادیں یکجا ہیں پورے شہر کے متعلق, محلے کے متعلق. میرا مدرسہ جو تھا وہ اپنے زمانے میں مدرسہ خانقاہ کبیرہ ساسرام صوبہ بہار کا بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا. ہمارے اساتذہ جو تھے, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انٹرمیڈیٹ میں نے ساسرام سے ایس پی جین کالج ساسرام سے کیا, تو وہاں کے اساتذہ, یہ سفر تھا. انٹرمیڈیٹ کے بعد میں پٹنہ چلا گیا, پھر کہانی پٹنہ پہنچا. قطع کلامی, آپ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں, آپ نے والد بزرگوار کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. جی جی والد صاحب. ہاں جی جی میرے والد حضرت مولانا انوار الحق شہودی نادر ساسرامی جی بڑے عالم صوفی اور شاعر تھے. اور یہ سارے جو آپ وہ کتابیں جو دکھائی محفل انوار اور حرف تمنا کے متعلق جو کتاب ہے, اور ان کے مضامین جو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, سیرت اور سیرت بجنور وغیرہ میں, سیرت بنارس اور مدینہ بجنور وغیرہ میں بہت چھپا کرتے تھے. اور مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت قربت تھی. اچھا, بہت قربت تھی, بلکہ ان کی نسل کو ابوالکلامی نسل کہا گیا ہے. واہ کی جو نسل ہے اس کو ابوالکلامی نسل کہا گیا, کہ ان کی نسل پر طرز ابوالکلام کا اثر بہت زیادہ ہے. اثر تھا جی. نسل کو شاعری میں وہ دیگر مراد آبادی کے شاگرد تھے. اچھا, بہت کم عرصے کے لیے, لیکن یہ کہ بہرحال دیگر کا اثر ان پر رہا, کافی رہا ان کی شاعری پر. جو تغزل ہے اس میں اور اس کے ساتھ تفکر میں پھر وہ اقبال کے قریب ہو جاتے ہیں. اچھا, تغزل اور تفکر دونوں چیزیں موجود ہیں. تو اس کے علاوہ تصوف سے متعلق کتابیں اور اسلامی علوم سے متعلق کتابیں, نثر کی بہت ساری کتابیں, شرف آدم کا نقطہ عروج اور وحدت الہ اور مضامین کا مجموعہ, اور پھر ان کے شعری مجموعے, وہ سارے شائع ہوئے. انہوں نے اپنے سامنے کچھ نہیں شائع کرایا, یہ سب ہم لوگوں نے ان کے بعد ہم لوگوں نے شائع کرایا, ہم دونوں بھائیوں نے. صرف ایک کتاب ان کے سامنے آخری وقت میں حرف تمنا صرف شائع کروا دی تھی ہم لوگوں نے, بس وہ یہ کتاب. باقی تمام کتابیں ہم لوگوں نے اس کے بعد مضامین شائع ہوتے رہتے تھے. شبانہ جاوید صاحبہ کولکتہ سے, شبانہ بیٹی شامل ہے. تابش انکل کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا. آپ کو سلام کر رہی ہیں. بھتیجی ہے میری, ابواللیث جاوید بھائی ہوا کرتے تھے. ابواللیث جاوید ان کی بیٹی تھے اور میرے بھائی ہوتے تھے, تو ان کی صاحبزادی ہے. بہت اچھی, بہت دہلی ہمدرد یونیورسٹی دہلی سے خورشید احمد انصاری بھائی دیکھ رہے ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور شکیل افروز اخبار مشرق کولکتہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور راجیو پرکاش ساحر ہمارے بڑے اچھے ناولسٹ دوست ہیں لکھنؤ سے, دیکھ رہے ہیں آپ, سلام کہہ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. قبلہ مشتاق احمد نوری بھائی بھی آ گئے, ماشاءاللہ بہت عمدہ. نوری بھائی کا انتخاب بہتر رہا. سہسرام اپنی پوسٹنگ کے دوران وہاں کی تنگ گلیوں, پہاڑوں کا لطف اور وہاں کے ادبا کی یاد اب بھی آتی ہے, ماشاءاللہ. علی گڑھ سے عبد المعید شمس صاحب, ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں, آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور فردوس جہاں رانچی سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. اور ظفر عالم بھائی دیکھ رہے ہیں فرید آباد سے, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور شبانہ جاوید کہہ رہی ہیں مجھے اس پروگرام کا بے صبری سے انتظار تھا, اس میں تاریخی باتیں ہو گئیں, خاندانی مذہبی فلسفی باتیں ہو گئیں, تمام ادبی گفتگو, الحمدللہ الحمدللہ. جی محترمہ پہلی بار آئی ہیں اس لیے بہت ایکسائٹیڈ. شبانہ جی ہاں, شبانہ وہاں کلکتہ میں لیکچرر ہیں. ہاں مجھے جانتے ہیں بہت اچھے, میں بھی ان کو جانتا ہوں. جی ہاں, کوثر مظہری بھائی بھی آ گئے, ماشاء اللہ. عین تابش صاحب ہماری موجودہ ادبی نسل کے ایک نمایاں
اور भाई को संजीव बहुत शख्स सलाम। हैं, अच्छे शायर, अच्छे इंसान, माशाल्लाह। शुक्रिया भाई। खुर्शीद अकरम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त आपके, कह रहे हैं कि आप दोनों हजरात की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे बड़े महबूब हैं बहुत खुर्शीद अकरम। अच्छी, हाँ। खुर्शीद भाई भी बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है, हमारे दोस्तों में जी साहब। बहुत तो सलाम है। मुझे बहुत अजीज हैं, बहुत बहुत ज्यादा बहुत। अकरम मुझे बहुत अजीज हैं। और मोहम्मद खुर्शीद आलम भाई रफ़ीगंज बिहार बिहार से देख रहे हैं, आपको सलाम करें। दोस्तों इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया, बताते रहें कि आप कहाँ से रौनक अफरोज साहिबा भी कलकत्ते से देख रही हैं, कोलकाता से। एन ये बहन है हमारी, जावेद दानिश साहब को सलाम जी साहब। ये बहन है अच्छा। रौनक फिरोज। और सरबत खान साहिबा उदयपुर से देख रही हैं, कह रही बहुत मेयारी सलाम, इंतखाब सलाम। बहुत सलाम। और कौसर मजहरी भाई कह रहे हैं सलाम ले लीजिए, मैं भूल गया था। नहीं हुजूर, आपका सलाम मैंने पहुंचा दिया। आरफीन सुल्ताना हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हमारी भाभी भी हैं। ये कोलकाता की हैं मगर आजकल अमेरिका में छुट्टियां अच्छा, गुजार रही हैं। और रिजवानुल हक भाई भी आ गए, अभी चाय की प्याली रखा चाहते हैं और सलाम करेंगे, अभी किया नहीं। तो हजरत, ये कलम से इश्क कब और कैसे हो गया? ये कलम से इश्क कब और कैसे हुआ? कलम से रिश्ता, मैंने पस मंजर अपना बताया आपको, हाँ जी, बैकग्राउंड। हाँ जी, हाँ। बैकग्राउंड तो अब माहौल ऐसा था हम्म, जिसमें सुबह से शाम तक इल्म अदब की बातें हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वालिद साहब की जो मसरूफियात थी और उनके जो हम असर मिला करते थे, शहरी महफिलें आरास्ता होती थी, और फिर फौरन हमसे बड़े कुछ के बाद यानी हमारे भाई साहब, इनकी अदबी मसरूफियात शुरू हुई। तब ये हुआ कि भाई रसायल की आमद होने लगी, वाह किताबों का ये आलम था कि हज़ारों किताबें वालिद साहब की मौजूद थी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद और वो ऐसा हुआ कि सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली बार, 10 साल भी नहीं हुआ था, मुझे लगता है 8 साल या 9 साल, वो पहली गज़ल, एक बस गज़ल बराए नाम हुई थी। हुआ ये कि मैं बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा, और मेरे मुआलिज थे डॉक्टर मंजर करीम साहब। तो वो आए, उन्होंने देखा और कहा कि मौलाना शायरी कीजिए, अच्छा। कल मैं आऊँगा तो सुनाइएगा। अरे वाह। अब्बा के बहुत मुहिब ख़ास थे। तो मैंने कहा कि, और मैंने उसके बाद वही बिस्तर हलालत पर ही वो पहली गज़ल लिखी थी। और वो गज़ल क्या थी, बस गज़ल भी नहीं, बस ये कि बस जो कुछ था, शेर मौजू किया। हम्म। ज़मी पे रॉकेट चलाऊं कैसे, ज़मी है ये आसमां नहीं है, यही था, यही वाह गज़ल। वाह वाह। तो वहाँ से वो आगाज हुआ, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, अब उसमें ससराम का पस मंज़र भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, हमारे यहाँ एक तो दो बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, करामत अली लाइब्रेरी और अजहर लाइब्रेरी। ये दोनों लाइब्रेरीज जो थी, अंसार लाइब्रेरी, इन दोनों लाइब्रेरीज में हम मतलब बहुत छोटे भी थे, तो हम लोग अंसार लाइब्रेरी में शाम में जाया करते थे। दोस्तों का एक पूरा हल्का रहता था, और वहाँ से नावल, ख़ास तौर पर नावलों ने बड़ा मिजाज बदला है। नावलों ने जो अदबी मिजाज बनाया है, तो उस वक्त रजिया भट्ट के नावल हुआ रजिया भट्ट करते की, अच्छा, थे, नसीम एजाजी के नावल। मिजाजी। बाद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो फिर कृष्णचंद्र के नावल सामने आ गए, और दास्तान ईमान फरोशों की। नावलों ने मिजाज बनाना शुरू किया। और फिर ये हुआ कि लिखना गुंचा बिजनौर से निकलता था, हाँ बिल्कुल। वो हमारे शहर में आता था। और सबसे पहली जो कहानी बच्चों के लिए शाये हुई, वो गुंचा बिजनौर में शाये हुई। वाह वाह। और फिर उसके बाद मुसलसल गुंचा में छपने का, सईद अख्तर साहब थे, वो बड़े वो जहाँ कुछ दिन गुजरता था फिर उनके का खत आ जाता था कि भाई भिजवा दीजिए आप वाह कहानियाँ भी, नज़में भी। तो गुंचा बिजनौर, क़याम तालीम, खिलौना, टॉफ़ी, ये सारे जो बच्चों के रसाले थे, शुरू का वक्त जो है, इसमें नज़में और कहानियाँ दोनों वाह दोनों वाह। शाये। तो ये पर्चे उस जमाने में कुछ हदिया भी भेजते थे या सिर्फ टॉफियां देकर टरखा देते थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ उस वक्त नहीं। कोई हथियार, उस वक्त अच्छा उस अच्छा। वक्त कोई हथियार। अच्छा साहब तो हमारे फिर वो मैं कह रहा था कि ये बच्चों के रसाले थे। फिर आगे बढ़ा मामला, जब आगे बढ़ा तो फिर उसके बाद जो रसायल उस वक्त से आते थे, भैया के पास जो रसायल आते थे, वो रसायल आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ रग़बत होने लगी। अब उसमें एक बच्चा, अच्छा वो तो खैर
शकील अनवार साहब थे, वो बच्चों ही का रसाला निकालते थे, चंदा नगरी निकालते थे, तो वो बड़ा दिलचस्प रसाला होता था। फिर यहाँ से दिल्ली के जो रसाले थे वो आते। शबखून ने बड़ा अहम किरदार अदा किया तरबियत में, जहनी तरबियत में शबखून ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। किताब लखनऊ से निकलता था हाफिज सुहेल साहब की इदारत में, तहरीक मखमूर सईदी साहब, गोपाल रत्तल साहब की इदारत में, और असरी अदब मोहम्मद हसन साहब। इन रसाइल ने अकदार कलकत्ता में जफर गानवी साहब का अकदार हुआ करता था और एक आयात निकलता था, कामिल अख्तर निकालते थे, शेर हिकमत। ये मियार और इस तरह के रसाइल जो है इनकी आमद होने लगी और सिलसिला साहब शुरू हो गया। तो शायरी की तरफ रग़बत उस वक्त ज़्यादा हुई, और शायरी में भी गज़लों पर इर्तिकाज़ पहले ज़्यादा रहा, फिर नज़में भी। नज़में आ गई। बाद में तो आपको फैसला करना मुश्किल हो गया है कि गज़लों से ज़्यादा प्यार है या नज़मों से है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप नज़म के शायर हैं, बाज़ कहते हैं कि नहीं आप गज़ल के शायर हैं। मैंने कहा दोनों ठीक, मेरे लिए दोनों महबूब हैं। दोनों जी। दूर से सलाम आया है आपको। अब्दुल सत्तार हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं, मियाँ चिन्नू, सरहद पार जगह है मियाँ चिन्नू, वहाँ से आपको सलाम कह रहे हैं जी साहब। और हमारे रिजवानुल हक भाई चाय पी चुके सलाम कह रहे हैं आके, दिल्ली से रिजवानुल हक, आप दोनों को सलाम कहते हैं। रिजवान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अब्दुल सत्तार भाई कह रहे हैं मेहमान शख्सियत को भी आदाब जी हजरत, आदाब कह दिया। मेहर कह रही हैं बहुत बड़ी हस्ती से बात हो रही है, अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। और हमारे दोस्त बहुत अच्छे शेक्सपियरियन, मैं इंतज़ार कर रहा था इनका कि आपसे मिलवाऊं। महमूद अहमद हमारे बड़े शेक्सपियरियन एक्टर दोस्त हैं और न्यूयॉर्क में हैं। और ये हज़रत शाहिद दहलवी साकी के साहबजादे, जी हाँ, उनके साथ रहते हैं जी हाँ, और न्यूयॉर्क में आपको सलाम कह रहे हैं। और ताहिरा परवीन साहिबा सलाम कह रही हैं, कहाँ से नहीं पता, तो ये भी बताइए कि आप कहाँ से सलाम कह रही हैं। तो हजरत खानकाही माहौल से निकल कर आलिम का कोर्स करके आप शेक्सपियर से कैसे मुतासिर हो गए? बड़ा दिलचस्प सफर है, बड़ा दिलचस्प सफर है। यानी ये हुआ कि साहब आलिम तक का जो माहौल था वो तो मदरसे का, ज़ाहिर है मदरसे का माहौल था, लेकिन मेरे वालिद बुजुर्गवार, मेरे अब्बा बड़े रोशन ख्याल थे, बहुत रोशन ख्याल थे। और इत्तेफाक से हमारा जो निसाब था हमारे मदरसे का वो भी बड़ा एक तरह से रोशन ख्याल निसाब था। यानी उन में, यानी जब मैं फ़क़ानिया में पढ़ रहा था, फ़क़ानिया और मौलवी का जो कोर्स होता था, तो उसमें जब पढ़ा मैंने दीवान हमासा पढ़ा और मुतनब्बी पढ़ा, क़सीदा बुर्दा पढ़ा, और मकामाते बदिउज़्ज़मा हमदानी और मकामाते हरीरी हुआ करता था। इनकी हैसियत बिल्कुल यानी फिक्शन की हुआ करती थी, बल्कि सफरनामे की शक्ल में। तो इन तमाम किताबों ने बहुत से दरीचे खोलने शुरू किए। मेरे एक उस्ताद थे मास्टर सदुद्दीन साहब, मदरसे में इंग्लिश के। वाह। उन्होंने ख़ास तौर पर इंग्लिश पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ली, और फिर वो कहने लगे तुम इधर चले जाना, अंग्रेजी की तरफ चले जाना। मैंने कहा देखिए आगे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत और उनकी दुआएं बहुत शामिल रहीं। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद मैट्रिक साहब प्राइवेट कैंडिडेट की हैसियत से मैट्रिक किया मैंने, और फिर आईए और बीए में पटना पहुँचा। बीए में पटना, बीए इंग्लिश ऑनर्स पटना कॉलेज में, और एमए पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में किया। तो ये हुआ ये कि अदबी सफ़र जो था वो तो बचपन से शुरू हो गया था। फ़र्क ये था कि उर्दू, फ़ारसी और अरबी था, तो जिसके पास उर्दू फ़ारसी का ख़जाना हुआ करता है और अरबी का, उसके लिए किसी दूसरी ज़बान की तरफ जाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। जैसे कि हमारे पास तो लिटरेचर का पूरा सर चश्मा था, समंदर लिटरेचर था, फ़ारसी अदब का और अरबी अदब का और फिर उर्दू अदब। तो इसलिए उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ तराजिम पढ़े, तर्जुमे, उनसे दिलचस्पी पैदा हुई। और हमारे दो मामू हुआ करते थे जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे,
शमीम हैदर और प्रोफेसर शाहब हैदर साहब अभी मौजूद हैं दुबई में, तो ये लोग शोबे अंग्रेजी में थे। तो वो भी एक तरह से कहें कि उसमें रोल मॉडल की तरह हुए कि भाई ख्वाहिश हुई कि मैं भी इस तरफ जाऊं, लेकिन अब वो सीधा ये हो गया कि एक तरह से दोनों तरफ से खिंचाव होने लगा। अभी उर्दू फारसी, उर्दू नहीं, उर्दू सब्जेक्ट नहीं था मेरा। ये दिलचस्प बात है कि उर्दू मेरा सब्जेक्ट नहीं था, फारसी मेरा सब्जेक्ट था। नहीं साहब, आप शुरू से शरीफ आदमी रहे हैं समझे साहब, आप शुरू से ही शरीफ आदमी रहे। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और पर्शियन, ये मेरा कॉम्बिनेशन हुआ करता था, इंग्लिश ऑनर्स। तो उर्दू तो यानी एक तरह से कहिए कि ये फैज है, खानदानी फैज और खानदानी विरासत है, और खुद उर्दू अदब की विरासत है। और इसमें उन तमाम रसायल, उन तमाम किताबों का बड़ा असर है जिन्होंने मुझे मुतासिर किया, उन शख्सियतों का। इसमें प्रोफेसर करीमुद्दीन अहमद साहब की शख्सियत मेरे लिए ख़ास तौर पर बेहद काबिल एहतराम रही कि उनके साथ मैंने डिक्शनरी प्रोजेक्ट में काम भी किया। 1-1.5 साल का वक्त गुजरा, और उनके साथ PhD के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया, तो फिर मुझे ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। तो ये पूरा मंजरनामा रहा। और फिर अंग्रेजी अदब की तरफ जाने का कुछ ऐसा पहले से कोई दिन नहीं बना हुआ था, लेकिन जब पटना कॉलेज पहुंचा तो उस वक्त ख़ास तौर से मेरे बिरादर बुजुर्ग की ख्वाहिश हुई कि तुम इंग्लिश में लो ऑनर्स। हालांकि मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट में भी मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो ऐसा अब उसके बाद इंग्लिश इस तरह से, और फिर चल पड़ा सिलसिला। रिस्क अल्लाह ने उसी के नाम से लिखा था, उसी के नाम से। और फिर जब उसमें दाखिल हो गया तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर तो अदब ज़ाहिर है, और इंग्लिश लिटरेचर तो बड़ा रिच लिटरेचर है, और सैराब करने के लिए दिलो ज़हन को, रूह को सैराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद। हालांकि दोनों का सर चश्मा बिल्कुल अलग अलग है, पस मंजर अलग है। उर्दू अदब का, फारसी अदब का और अंग्रेजी अदब का ये सारा पस मंजर अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो होता है ना, जहाँ से चश्मा निकल रहा है, सर चश्मा जो होता है वो बहरहाल एक हुआ करता है, और वो है अदब, जुबान और अदब। तो इस तरह से दिलचस्पी पैदा हुई, और मैं आ गया। फिर मैंने MA किया और फिर PhD किया, और फिर मैं रिस्क की तलाश में पहले पटना में रहा, फिर तिलौथू था रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 1 साल रहा। आखिरश मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, कुर्रे फाल जो निकला वो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया के लिए निकला। और जी हाँ, बहुत अच्छा। हजरत कासिम खुर्शीद पटना से देख रहे हैं, और माशाअल्लाह कह रहे हैं कि हम लोग साथ थे पटना यूनिवर्सिटी में। वो उर्दू में थे, मैं इंग्लिश में था। उम्दा और शानदार शायर हैं, ताबिश इंतहाई ज़हीन नसर निगार भी हैं। बड़ी बात यह है कि अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में ही तमाम रसायल में शाया होने लगे थे। जी बिल्कुल। और ताहिरा परवीन साहिबा इलाहाबाद से देख रही हैं, जो आपको सलाम कह रही हैं। और मोहम्मद फैज़ान, शानदार गुफ्तगू हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद अहमद कह रहे हैं शेक्सपियर इज द ओनली कंप्लीट आर्टिस्ट। जी हुजूर, आप तो कहेंगे क्योंकि आप शेक्सपियरियन आदमी हैं। जी हाँ। अच्छा साहब, एक बात ये भी है कि इंग्लिश की क्लास आप दोनों, यानी सर चश्मा जो है उर्दू फारसी और फिर इंग्लिश भी मामला हुआ, तो इंग्लिश की क्लास लेते हुए मिल्टन के साथ इकबाल को तो आप कोट नहीं करने लगते थे, क्या करते थे? हाँ, वो तो बड़ा किसी था, इसलिए कि मिल्टन का क्लास लेते हुए या शेक्सपियर का क्लास लेते हुए या रोमांटिसिज्म पढ़ाते हुए, और इसमें बहरहाल वो पूरा जो पीछे से एक चीज़ थी उर्दू लिटरेचर की और फारसी लिटरेचर की, वो मौजूद रहती थी। तो अक्सर मैंने बताया ज़्यादा ने क्या कि मैं अक्सर क्लासरूम में भी रेफरेंस दे देता था, उर्दू अदब का भी रेफरेंस दे देता था। इंटरेस्टिंग। और उसमें वही हुआ कि कभी मिल्टन को पढ़ा रहा हूँ तो इकबाल भी सामने आ गए, बर्नार्ड शॉ को पढ़ाते हुए भी इकबाल सामने आ जाते थे। जैसे कि सुपरमैन का जो है, और इनके यहाँ जो मर्द मोमिन का तस्वुर है, बिल्कुल। तो वो, और मिल्टन तो वही इबलीस सल्लमहु का मामला है कि दोनों ने
دونوں نے ابلیس کو کردار بنایا. ہاں لیکن فرق ہے اقبال کے ملٹن کے سیٹن میں اور اقبال کے ابلیس میں فرق ہے. اقبال نے اس کردار کو بڑی لگتا ہے کہ اس سے بڑی محبت کی ہے اقبال نے خصوصی طور پر. ملٹن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو پیورٹنزم کا پورا اثر تھا نا, انفلوئنس جو تھا وہ پیورٹنزم کا تھا. اور پیراڈائز لاسٹ اینڈ پیراڈائز ریگینڈ میں بھی وہ پیورٹنزم ہر وقت موجود رہتا تو تھا. وہ ایک برائی کا ہی کی علامت بن کر سامنے آتا تھا. حالانکہ طاقتور علامت تھی, لیکن اس کے باوجود وہ برائی کی علامت بن کر فال آف مین کی علامت بن کر آتا تھا کہ گناہوں میں پھنسانے میں. لیکن اقبال کے ہاں تو وہ بڑے, اقبال کے تو فقط اللہ اللہ اللہ, میں دل یزدہ میں میں دل یزدہ میں کھٹکتا ہوں, میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹوں کی طرح, فقط اللہ اللہ اللہ. اس میں جو انہوں نے ابلیس کے کردار کو تو بہت بڑا کر دیا, بہت بڑا کردار کر دیا. کہ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں کو اس نے, جبریل کو اس نے یہ کہا کہ تمہارا کام تو صرف اللہ اللہ کرنا ہے. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو ایک طرح سے ڈیکیڈنٹ تھا, میں نے تو انکار کیا اور پھر میں وہاں سے. اور ان کے اقبال کے ہاں وہ پورے کا پورا ایک طرح سے اچھا ان پر تو اثر گوئٹے کا بھی تھا اور نیٹشے کا بھی تھا. وہ تمام اثرات جو ہیں اقبال پر بہت گہرے تھے. تو ملٹن اور اقبال کے تصور ابلیس و شیطان میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. لیکن بہرحال دونوں نے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کردار کو آگے بڑھایا ہے. اور پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ریگینڈ کا تو کیا کرنا. ان کے یہاں مگر یہ تھا کہ ملٹن صاحب کے یہاں شاعری کو سامنے رکھا گیا, پوئٹری فرسٹ, سبلیمٹی فرسٹ. سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کتنا سبلائم ہے. اقبال کے یہاں فکر حاوی ہوتی تھی, فکر حاوی ہے. اس لیے وہ جب اس طرح کے کردار بھی تلاشتے ہیں ابلیس کے اور آدم و ابلیس کے درمیان کا جو مکالمہ ہے, وہاں بھی فکر اور سپر مین کا تصور جو تھا, مرد مومن کو وہ وہاں سے لیتے ہیں اور سپر مین کے تصور کو پوری طرح سے وہ صورت میں پیش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ابلیس کی جو اسپرٹ ہے, یہ اسپرٹ ایک طرح سے بغاوت کی اسپرٹ ہے. وہ باغی تھا اور وہ ایک طرح سے وہ چیلنج کیا اس نے خداوند قدوس کو. تو وہ جو باغی ہوا تو وہ بغاوت اقبال کے لیے بڑی اہم ہو گئی. اقبال کے ہاں اس کی حیثیت وہ ہے اور ملٹن کے ہاں اس کی اسپرٹ ڈفرینٹ ہے. تو فرق تو ہے دونوں کے درمیان. دونوں نے اس کو کردار بنایا ہے, لیکن دونوں کے ابلیس اور شیطان کے درمیان کے تصورات میں بہت. واہ واہ. حضور ملٹن اور انگلش ادب کی بہت باتیں ہوئی. کچھ حضرات ہمارے دوست جو ہیں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اکیلے میں کہ صاحب یہ انگریزی ادب کا آدمی ہے اس لیے انگلش کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ذرا سی باتیں اب اردو کی بھی ہو جائیں. تو آپ بڑی ستھری اور دلگیر غزلیں کہتے ہیں, اور جنتا کو شانت کرنے کے لیے کچھ کہیں, کچھ سنائیں سمجھے صاحب, کچھ غزلیں ہو جائیں. غزلیں یا نظمیں؟ ہاں پہلے غزلیں سنا دیجیے. پبلک جو ہے پہلے غزل ہضم کرتی ہے, نظم ذرا ثقیل ہوتی ہے. چلیے کچھ اشعار سن لیں. جی 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 عطا. تو کیا نشانے زیاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. واہ کیا مصرع ہے. تو کیا نشانے زیاں تک پہنچ گئے ہم لوگ, کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. سبحان اللہ. واہ واہ. تو کیا نشانے زیاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. واہ. کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. ہوا ہے موسم گل راستے میں خاک تمام. واہ. ہوا ہے موسم گل راستے میں خاک تمام. یہ کیسے عہد خزاں تک پہنچ گئے. ہائے 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 ہائے. یہ کیسے عہد خزاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. وہی تو عرصہ غم نصرتوں کا حاصل تھا. واہ. وہی تو عرصہ غم نصرتوں کا حاصل تھا.
جنوں کے ساتھ جہاں تک پہنچ گئے. ہائے 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 ہائے، جنوں کے ساتھ جنوں کے ساتھ جہاں جنوں کے تک پہنچ، ساتھ کیا بات ہے، جہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. کیا شعر ہے، واہ جنوں واہ. کے ساتھ جہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. چلے تو سلسلہ شب کا کچھ حساب نہ تھا. آہا، چلے تو سلسلہ شب کا کچھ حساب نہ تھا. چنانچہ شور سگاں تک پہنچ گئے. آہا، واہ واہ، چلے تو سلسلہ شب کا کچھ حساب نہ کچھ تھا. حساب نہ تھا. چنانچہ شور سگاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. وہاں پہنچتے ہی دل سے اتر گئی ہر چیز. آہا ہا ہا، وہاں پہنچتے ہی دل سے دل اتر سے گئی ہر اتر چیز. گئی ہر چیز. ضرور دل کی دکان تک پہنچ گئے ہم لوگ. بھائی سبحان اللہ، واہ واہ واہ. وہاں پہنچتے ضرور ہی دل سے اتر گئی ہر چیز. ضرور ضرور، دل کی دکان تک پہنچ گئے ہم لوگ. واہ پتا چلا کہ ہوس عشق کے سراغ میں ہے. واہ، پتا چلا پتا چلا کہ کہ ہوس، ہوس عشق کے سراغ میں ہے. کہ سارے جسم میں جہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. پتا چلا کہ کہ ہوس، ہوس عشق کے سراغ میں ہے. واہ. کہ سارے جسم میں جہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. چند اشعار دوسری غزل کے. جی جی کہ بتائیں. دوا تو کیا کہیں تاثیر سے بندھے ہوئے ہیں. آہا، دوا تو دوا کیا تو ہے، کیا کہیں تاثیر سے تاثیر بندھے ہوئے. سے بندھے ہوئے ہیں. جنوں میں خواہش تعمیر سے بندھے ہوئے ہیں. آہا ہا، بہت اچھے، دوا تو کیا کہیں تاثیر سے بندھے ہوئے بندھے ہیں. ہوئے ہیں. جنوں میں خواہش تعمیر سے بندھے ہوئے ہیں. واہ، جو ہی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں رشتے جاں. یوں ہی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں رشتے جاں. واہ چنانچہ درد کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. چنانچہ درد درد کی کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. میں ملا ہے کام جو پرچھائیوں سے لڑنے کا. واہ، ملا ہے کام جو پرچھائیوں پرچھائیوں سے سے لڑنے کا. شکست خواب کی تعبیر سے بندھے ہوئے ہیں. آہا ہا ہا، شکست خواب کی تعبیر تعبیر سے سے بندھے بندھے ہوئے. ہوئے. دوا تو کیا کہیں تاثیر سے بندھے ہوئے ہیں. جنوں میں خواہش تعمیر سے بندھے ہوئے ہیں. ایک شعر اس میں دو اشعار اور ہیں. کہ ہوائے شام سے بجھنے لگا ہے دل کا چراغ. واہ، ہوائے شام سے بجھنے لگا ہے دل کا بجھنے چراغ. لگا ہے دل کا چراغ. مگر جو نسخے اکسیر سے بندھے ہوئے ہیں. آہا ہا، مگر جو نسخے تقسیر سے اکسیر بندھے. سے بندھے ہوئے ہیں. اسی حویلی میں رہتا ہے شہزادہ صبر. واہ واہ واہ. اسی حویلی میں رہتا ہے شہزادہ صبر. ستون خیمہ شبیر سے بندھے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. اسی حویلی میں رہتا واہ ہے واہ واہ شہزادہ صبر. ستون حویلی کے ستون خیمہ شبیر سے بندھے ہوئے ہیں. واہ، دوا تو کیا کہیں تاثیر سے بندھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جنوں میں خواہش تعمیر سے بندھے ہوئے ہیں. علی گڑھ سے ڈاکٹر معیز شمس صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب ماشاء اللہ. شکریہ. حضرت کوثر مظہری کہہ رہے ہیں الحمرا والی نظم بھی سنائیں اگر ممکن ہو، یا پھر بوسیدہ قبا میری. دیکھیے صاحب، کوثر بھائی کا حکم سر آنکھوں پر. جی ہاں جی ہاں. ابھی ایک منٹ. کوثر بھائی کہہ رہے ہیں کہ نظم پرانی نظم غزل دونوں میں آپ مساوی طور پر پرانی نظم رکھتے ہیں. جی ہاں، پرانی نظم. الحمرا والی نظم جو ہے جی ہاں جی ہاں. وہ بہت پرانی ہے. تو اس کا دوسرا حصہ ہے. وہ جی، جس نظم کو کہہ رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے نشان مرگ الحمرا. اچھا. نشان مرگ الحمرا. نشان مرگ الحمرا پہ جب صدیاں گزر جائیں. واہ، نشان مرگ الحمرا پہ جب صدیاں گزر جائیں. تو ان صدیوں کے ملبے سے خس و خاشاک پر چھائے ہوئے صدمے سے تہذیب و تمدن کے اندھیرے پر لکھی تحریر صد افسوس و افسوس سے واہ نئی آواز آتی ہے. واہ. زبان خلق یا نظارے قدرت ہے جو سمجھو. زبان خلق یا نقارے قدرت ہے جو سمجھو. یہ منظر کے بدلنے کی علامت ہے. واہ،
یہ منظر کے بدلنے کی ہم علامت ہے، تمہارا زوم سلطانی کب اس کو روک پائے گا؟ واہ، تمہارا زوم سلطانی کب اس کو روک پائے گا؟ نشان مرگ الحمرا نئے منظر کے کاغذ پر چمکتا ہے ستاروں کی طرح گویا، حیات جاویدانی مرگ کے پردے سے باہر آنے والی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تب آپ کی اجازت سے یہ جو حصہ ہے، میں 2 سال پہلے ہی گیا تھا، میں اسپین الحمرا وغیرہ دی، اس پر سفر نامہ لکھا ہے۔ جی جی جی، تو اس ٹکڑے کو، اس نظم کو میں اس میں آپ کی اجازت سے لگانا چاہتا ہوں۔ بالکل کیا زبردست بات، کیا بہت بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور عبد المعیز شمس بھائی کہہ رہے ہیں میرے ہمزلف والی آسی کی یاد تازہ ہو گئی، بہت خوب۔ اچھا صاحب، رفیع حیدر انجم بھائی، پہلی مرتبہ آپ کے مبارک قدم کہ پہلی مرتبہ یہ صاحب رفیع بھائی آ رہے ہیں ہمارے یہاں۔ این تابش صاحب، قابل اعتماد استاد، بہترین شاعر، عمدہ نثر نگار اور پرخلوص شخصیت کو میرا سلام۔ بہت بہت سلام وعلیکم السلام صاحب۔ منظر جمیل بھائی بھی ایک فرمائش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ باغ تھا کوئی۔ ہاں ہاں ہاں، جی جی جی، دیکھیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ہم نے شرفا کو نہیں جمع کیا، کیا ایک سے بڑھ کر ایک شریف آیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ سب یہ لوگ، جمیل بھائی ہمارے بہت بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور جمیل بھائی بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یہ بڑے کام کرتے ہیں۔ جی جی، نہیں ہمارے بھی بڑے جیسا قلبی جمیل دوست بھائی کی، جمیل منظر صاحب کی فرمائش پہ یہاں پہ باغ تھا کوئی، واہ، یہاں پہ باغ تھا کوئی، گھنے درختوں کا ایک جھنڈ، موسموں کی المناکیوں پہ سایہ کیے رہتا تھا۔ واہ، یہاں پہ باغ تھا کوئی، گھنے درختوں کا ایک جھنڈ، موسموں کی المناکیوں پہ سایہ کیے رہتا تھا۔ ادھر سے جب بھی گزرنا ہوا، ذرا سی دیر کو اس باغ میں ٹھہرتے تھے، ذرا سی دیر کو اس باغ میں ٹھہرتے تھے۔ کبھی کبھی تو فقط باغ میں ٹھہرنے کی خاطر بلا سبب بھی ادھر سے گزرتے رہتے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، کبھی کبھی تو فقط باغ میں ٹھہرنے کی خاطر بلا سبب بھی ادھر سے گزرتے تھے، گویا وہ ایک باغ نہ تھا، گویا وہ ایک باغ نہ تھا، لمحے گزراں کی تپش سے ہم کو بچانے کا ایک وسیلہ تھا۔ لمحے گزراں کی تپش سے ہم کو بچانے کا ایک وسیلہ تھا۔ یہاں پہ باغ تھا کوئی، پرانے دور کی تصویریں البموں میں ابھی تک سجی ہوئی ہیں، پرانے دور کی تصویریں البموں میں ابھی تک سجی ہوئی ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگے ہم آج بھی وہیں اس باغ میں شگفتگی دل و جاں کے ساتھ ہیں موجود، مگر یہ البموں کی خود فریب تصویریں، مگر یہ البموں کی خود فریب تصویریں بہت دنوں نہیں چلتی، مگر یہ البموں کی خود فریب تصویریں بہت دنوں نہیں چلتی، گزرتے موسموں کے ساتھ ان کے نقش جھلس جائیں گے کہ البموں میں اسی طرح آگ لگتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس دن البم میں آگ لگی، میرا مجموعہ نیا بہت اچھا، کہ البموں میں اسی طرح آگ لگتی ہے۔ یہاں پہ باغ تھا کوئی، یہاں پہ باغ تھا کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ باغ تھا کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا، گزرتے موسم کا بھول جائیں گے سب اس فسردہ قصے کو، کوئی نئی تعمیر ایک تازہ کہانی کے ساتھ وقت کی تحریر نو میں تصورات کے تازہ ترین باغ کی تشکیل کرنے والی ہے۔ واہ 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 واہ، کوئی نئی تعمیر ایک تازہ کہانی کے ساتھ وقت کی تحریر نو میں تصورات کے تازہ ترین باغ کی تشکیل کرنے والی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شبیر عالم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، تمہارے لہجے میں جو گرمیوں حلاوت ہے اسے بھلا سا کوئی نام دو وفا کی جگہ۔ بہت اچھے شبیر، میرے خیال میں پٹنہ سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں شبیر، یا آج کل کہاں بھائی بتایا کیجئے کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کون عالم؟ شبیر عالم، تفسیر عالم، جی جی جی، تفسیر عالم، شبیر عالم، تفسیر عالم، ہاں
اور امتیاز وحید صاحب کولکتہ یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں، کولکتہ سے سلام کہہ رہے ہیں. اور محمد صالحین مزاح نگار ہیں، کلکتے کے دوست ہیں ہمارے. آپ دونوں کو تمام آداب، آپ عام لوگوں سلام کو کہہ رہے ہیں. امتیاز وحید بھائی کہہ رہے ہیں بہترین شخصیت کا انتخاب کیا ہے آپ نے. تبسم اعظمی صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں اعظم گڑھ سے. بہت سلام. تو بہت بہت دوستوں، آپ اسی طرح بتاتے رہیں کہ کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور منظر جمیل کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ محترم، کیا انداز ہے، واہ بہت بہت خوب. اچھا صاحب، بہت وقت کی آئس کریم تیزی سے گھلتی جا رہی ہے، بلکہ گھل چکی ہے. مجھے وقت کم ہے اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس معذرت، پھر انگلش کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. اپروچ ٹو صوفیزم اینڈ مسٹسزم، آپ کی یہ بڑی قیمتی کتاب ہے. کیا صوفیزم اور مسٹسزم ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، صوفیزم اور مسٹسزم کی اسپرٹ تو ایک ہے. صوفیزم یہاں میں نے اس کو کنفائن نہیں کیا ہے، اسلامی تصوف میں نہیں کنفائن کیا ہے. اچھا ایک جی. اسلامی تصوف ہے. اور صوفیزم کا جو اپروچ ہے وہ اپروچ ہر مذہب میں موجود ہے. اسی سے وابستہ ہوں اسلامی تصوف بھی ہے. اس لیے کہ ویدانتک جو اپروچ، ویدانتک فلسفہ جو ہے اس میں بھی تصوف موجود ہے. تو مسٹسزم اور صوفیزم میں ایک طرح سے فرق نہیں ہے، لیکن جب اس کو ہم تخصیص کے ساتھ تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں، تصوف، اسلامی تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں، چشتی تصوف کا، قادری تصوف کا، تو اس انداز میں ہم اس کو ایک طرح سے مسٹسزم سے دور کرتے ہیں. مسٹسزم کا معاملہ یہ تھا کہ مسٹسزم بنیادی طور پر فلسفے اور ادب سے متعلق تھی. اسی لیے جیسے ولیم بلیک کے ہاں، جیسے W.B. کے ہاں، یہ وہ شعراء تھے جن کے ہاں خاص طور پر، چوسر کے ہاں بھی ہے، چوسر کے ہاں بھی بڑا مسٹیکل اپروچ ہے. تو یہ مسٹسزم جو تھی ڈائریکٹلی اسپریچولیزم سے جڑی ہوئی تھی. اسپریچولیزم not confined to one religion or any other religion, but that was related to every religion. That was the religious spirit. مذہبی اسپرٹ جو تھی وہ موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومنسٹک اپروچ تھا. روحانیت کا جو اپروچ تھا وہ ہیومنسٹک تھا. تو وہاں پہ مسٹسزم اور صوفیزم دونوں کا میں نے یہی کیا کہ اپروچ ٹو صوفیزم اینڈ مسٹسزم، کہ اس کے اپروچ میں کیا فرق ہے. تو دونوں کے اپروچ میں یہی فرق ہے کہ ہم جب تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں تو تصوف اسلامی کا مطالعہ کریں گے، یا تصوف ایرانی کا مطالعہ کریں گے، یا پھر یہ کہ سلاسل سے جڑے ہوئے جو تصوف ہیں، فلسفیانہ افکار جو ان کے ہیں، وہ تو ایک خاص قسم ہو گئی. لیکن مجموعی طور پر جب ہم فلسفے کی روح سے، فلسفے کے مد نظر مسٹسزم اور صوفیزم کو دیکھیں گے تو دونوں تقریباً ایک ہیں. ان دونوں کا تعلق ایک طرف اسپریچولیزم سے ہے اور دوسری طرف مسٹیکل اپروچ سے ہے، جو شاعری میں بھی موجود ہے، ادب میں بھی موجود ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ریلیجس گروپ ہیں ان میں بھی ہے وہ موجود. لیکن اچھا، دوسری کیا ہوا کہ مسٹسزم میں بڑی حد تک کرسچن امپیکٹ ہے. مسٹسزم میں کرسچن امپیکٹ، جب تھامس براؤن ایک فلاسفر تھا، رائٹر تھا، اس کی ریلیجیو میڈیسی پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے تو اس نے مسٹسزم جو مسٹیکل اپروچ تھا اس میں ریلیجن اور میڈیسن دونوں کو ملا کر دیکھا تھا. تو ایک فلاسفیکل اپروچ وہ نکلا تھا. تو یہ فرق ہوتا ہے مسٹسزم میں، کہ مسٹسزم ان فیکٹ کرسچن مسٹسزم ہے، یا یہ کہیں کہ کسی حد تک گریک مسٹسزم بھی کہہ سکتے ہیں، گریک لٹریچر میں موجود ہے. صوفیزم کا تعلق زیادہ تر اسلامک لٹریچر سے بھی رہا، اسلامک آرڈر سے بھی رہا. تو صوفیزم کو زیادہ ہم نے اس طرف کیا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ صوفیزم دوسری اسٹریمز میں بھی موجود ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہیں. یہاں پر ہم مسٹسزم اور صوفیزم کو ایک دوسرے سے جوڑ، میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ مسٹسزم اور صوفیزم. لیکن مسٹسزم پر میں نے اسپیشلی تھامس براؤن، جان ڈن اور ولیم بلیک، W.B. ان شعراء کے حوالے سے ان کو خاص طور پر دیکھا ہے. خاص طور پر بلیک ہمارا بڑا شاعر ہے. واہ واہ.
ہمارے یہاں جو ہے کہ جو تصوف ہمارے ادب میں تصوف کا پورا خزانہ موجود ہے، پورا موجود ہے. تو وہ جو صوفیانہ ادب ہے ہمارے یہاں کا، وہ بھی ایسا بھی صوفیانہ ادب ہے جس پر ویدانت کا اثر پوری طرح ہے. تو صوفیزم اور مسٹیسزم کو ہم اسپریچولیزم سے جوڑ کر دیکھیں گے، ناٹ ٹو پرٹیکولر ریلیجن، بلکہ اسپریچولیزم سے روحانیت سے جوڑ کر اس کو دیکھیں گے. تو وہ دونوں کا دونوں کا ہمارے احسان تابش بھائی آئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور خورشید اکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت جب البم میں آگ لگی بہت عمدہ نظموں کا سلسلہ ہے. جی حضور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وقت بہت وقت کم رہ گیا اور بہت سارے سوالات ابھی رہتے ہیں. بالکل. کیا اردو شاعری انگریزی سونٹ یا بلینک ورس کے ہم پلہ رکھی جا سکتی؟ دیکھیے، آپ جب بھی اردو کا موازنہ، اردو ادب کا موازنہ یا اردو شاعری کا موازنہ انگریزی ادب و شاعری سے کریں گے تو ایک بات بہرحال دیکھنی ہوگی کہ دونوں کی عمر کتنی ہے. یہ بڑی ان کی بات عمر میں کتنا فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیے. اور جب اس بات کو اس کنسیڈریشن کے ساتھ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اردو شاعری جو ہے، خاص طور پر آزاد نظم جو ہے وہ اس کے ہم پلہ ہے. آپ شروع سے اس کو دیکھیں، میرا جی اور اور عبدالعزیز خالد، جیلانی کامراں، منیر نیازی، ساقی فاروقی، پھر یہاں آ جائیں اختر الایمان. ہمارے اختر نے تو آزاد نظم نہیں کہی ہے، اختر الایمان کی جو نظم معرہ ہے، لیکن یہ وہ نام ہے کہ جن کی شاعری کو آپ دنیا کی شاعری کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں. ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ شاعری اور ادب پر پڑتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کا پس منظر جو رہا ہے، جو ٹی ایس ایلیٹ کا پس منظر رہا، لیکن ٹی ایس ایلیٹ کے پس منظر کی بھی کیا بات کریں گے. ٹی ایس ایلیٹ تو خود ویدانتک فلسفے سے پوری طرح متاثر تھا، سے پوری طرح متاثر ہوئے، صوفیزم سے متاثر ہوئے. تو یہی صورتحال ہے کہ وہاں، لیکن ایک چیز ضرور رہی ہے ان کے یہاں زیادہ تر، جیسے رومانٹک پوئٹس ہے. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ رومانٹک پوئٹس میں ورڈسورتھ اور کولریج کو چھوڑ کر یہ تین شاعر جو ینگ شاعر تھے، کیٹس اور بائرن اور شیلے، یہ تو بہت جوان مر گئے، جوانی میں چلے گئے، 27 سال میں، 28 سال میں، 29 سال میں. لیکن صاحب کمال کی شاعری انہوں نے کی، بڑا کی شاعری کی. ہمارے یہاں ایسا کوئی بہت شاید ایسا ہے کہ اتنی کم عمر کے شعراء نے اتنی اچھی شاعری کی. مجاز کو رکھتے ہیں سامنے، مجاز کو رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں. لیکن اب اس میں ایسا بھی نہیں ہے. کچھ تو ایسے جن کی بہت کم شاعری موجود ہے، لیکن صاحب وہ جیسے وہ تھے احمد راہی، ایک شاعر ہوا کرتے تھے، ادو یسو لبو رخسار کے افسانے چلے، رات محفل میں تیرے نام پہ پیمانے چلے. واہ. اور اس کا مطلبی فرید آبادی ہوا کرتے. یہ سب نام لوگوں کے ذہن سے محو ہو گئے ہیں. مطلبی فرید آبادی. تو یہ لوگ بڑی اچھی نظمیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ نظموں کا جو سرمایہ ہے وہ ہمارا سرمایہ زیادہ ریچ ہے. نظموں کے سرمایہ کو ہم مغرب سے اور انگریزی نظموں سے رکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، اس کے ہم پلہ رکھ سکتے ہیں. غزلوں کا معاملہ بالکل الگ ہے. مزاج بھی الگ ہے. ہمارا تہذیبی اظہار ہیں، غزلیں ہمارا تہذیبی اظہار ہیں، اور غزلیں اپنی بنت میں اتنی اسکیٹرڈ ہوتی ہیں کہ ہر شعر الگ الگ جاتا ہے، تو وہ تنظیم نہیں پیدا ہو پاتی ہے. اس کی وجہ سے اس کو غزل کو، حالانکہ اب تو غزل کا تجربہ دوسری زبانوں میں بھی ہو رہا ہے. گجراتی میں غزلیں کہہ رہے ہیں صاحب. ہاں وہ کہہ رہے ہیں، ہندی میں بہت ہے، ہندی میں، انگریزی میں لوگ کر رہے ہیں تجربہ. لیکن بہرحال نظموں کا معاملہ جو ہے اس کا کینوس بہت وسیع ہے، بہت زیادہ. اور وہ نہیں صرف آزاد نظم نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ لوگ نثری نظم کو بالکل ریجیکٹ ہمارے یہاں کرتے ہیں. یہ فرق ہے. جبکہ انگریزی ادب میں جو پروز ورس ہے اس کا بڑا پروز بہت آگے تک دیکھا گیا ہے. ہماری اچھی نثری نظمیں موجود رہی ہیں فارسی میں بھی. فار ایگزامپل ابھی
خورشید اکرم کی کتاب آئی ہے ہاں، صفحے سے باہر، باہر، زبردست. کیا بلا کی نظمیں، کیا بلا کی نظمیں. تو صاحب اس مطلب یہ نثری نظمیں بھی وہ ہیں جن کو ہم اچھی شاعری کے مقابلے میں. تو حضرت یہ اتنا زیادہ ذخیرہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا، انگلش میں کیوں نہیں شاعری کی؟ انگلش میں شاعری کی اس کا کلیکشن آ رہا ہے. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک مبارکباد. ان دا سٹی آف ڈارکنیس وہ آ رہا ہے کلیکشن. ارے واہ، مبارک ہو. ہاں، ہوا کیا کہ ملازمت کے دوران ہمارے انگلش میں، میں نے دیکھیے میں کسی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن انگلش میں پڑھانا، انگلش کو پڑھانا یہ سخت محنت کا کام ہوا کرتا ہے، اور ہم ہندوستانیوں کے لیے اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس دوران لکھنے کا سلسلہ رہا، وہ میگزینس میں تو چھپتی رہی، لیکن کتابی شکل میں مطلب کلیکشن نہیں آیا، پوئٹری کلیکشن نہیں آیا. وہ میں اب لا رہا ہوں، اور وہ بالکل وہ بھی پوئٹری کلیکشن، وہ بہت ساری انتھولوجیز میں ہماری انگلش پوئٹری بھی شائع ہو چکی ہے. امریکہ سے بھی انتھولوجی میں، انڈیا میں بھی انگلش پوئمس شائع ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ ان کو یکجا کر کے ایک مرتبہ ہے. بڑی اچھی بات. اچھا صاحب، جاوید دانش کو آپ اوور ٹائم اب دیں گے کہ وقت ہو چکا ہے؟ تو میں اوور ٹائم کام کر رہا ہوں ابھی. تو کیا بودھ گیا میں بھی انگزائٹی اور اسٹریس ہے؟ سکون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہیں آپ حضرت؟ بہت سکون، بہت ماشاء اللہ. اور میں اپنے اس مطالعے کے کمرے میں اتنا پرسکون رہتا ہوں، واہ، جوابی نہیں ہے. سراہیے میں نابو سفینہ غزل است، دری زمانہ رفیقی کے خالی از خلل است. سراہیے میں نابو سفینہ غزل است. واہ. تو سراہیے میں ناب کی صورت دوسری ہے، میری چائے کی کپ رہتی ہے، اچھا، اور غزل کا سفینہ رہتا ہے. تو بہت سکون ہے. اور دلچسپ بات ہے کہ ہم دو ہی رہتے ہیں، بچے میرے سب باہر ہیں، کچھ ملک سے باہر ہیں، کچھ شہر سے باہر ہیں، ہم دو ہی رہتے ہیں، اور دونوں بڑے مطلب رومانٹک. اس عمر میں بھی 66 سال 67 سال کی عمر میں بھی ہم لوگ بڑے بہت رومانٹک رہتے ہیں. بہت بڑی بات، بہت اچھی بات. یہ سب سے بڑا سکون یہی ہے. کامیابی یعنی اسٹریس، یہ سکسیس جو ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں آپ؟ جی، کامیاب اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خود کو کامیاب تصور کرنا شکر گزاری کا ایک منزل ہے. واہ 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 واہ. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، واہ واہ اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو شکر گزاری کا پہلا ذمہ ہے کہ آپ خود کو کامیاب تصور کریں. بھائی واہ واہ واہ، کیا بات کہہ دی. تو اس لیے یقیناً کامیاب ہوں، بلکہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں کامیاب ترین ہوں. موسٹ سکسیسفل پرسن. واہ واہ واہ. اور اس لیے اور زیادہ کامیاب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اصولوں کے ساتھ اور اپنے اپروچ کے ساتھ زندہ ہیں. واہ، ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہوں. واہ واہ. صاحب ہمارے ایوب بھائی دلی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور ایوب بھائی فرمائشیں کم کرتے ہیں، بنیادی طور پہ شریف آدمی ہیں، تو مگر کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے کچھ انگلش میں بھی ایک آدھ سنا دیں. تو انگلش میں ایک آدھ نظم چھوٹی سی سنا دیں. انگلش میں ایک آدھ نظم تو پھر اس کے لیے ابھی یہاں پہ تو موجود نہیں ہے، ان کو مجھے نکالنا پڑے گا، اس کا اسکرپٹ نکالنا تب تو پھر ہاں، تب تو مشکل ہے. تو ایوب بھائی کو ہم اگلی نشست میں جی ہاں. اور کون صاحب ہے؟ ایوب بھائی ہمارے دہلی میں. نہیں، میں ان سے کہیے کہ میں پھر ان کو سناؤں گا. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور فرمائش کہاں گئی؟ ہاں، منظر بھائی کہہ رہے ہیں منظر جمیل صاحب کے کچھ بھیا کے بارے میں بتائیں. تو حضرت وقت نہیں رہا، اور آپ کو بتا دیں کہ ان کے بارے میں ایک الگ سے ٹریبیوٹ ہم پیش کرنے والے ہیں بہت جلدی حسین الحق صاحب کے لیے، تو اس میں باتیں ہوئی. تو زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ زندگی سے کوئی گلا، زندگی سے نہیں، اپنے آپ سے گلا ہے. گلا یہ ہے کہ کوئی بڑا کام نہیں ہوا. اچھا، کوئی بڑا کام نہیں ہوا. واہ. بڑے کام جو کرنے چاہے ویسے بڑے کام نہیں ہو سکے. اور جب شاعری اور ادب لکھا گیا، لیکن اس سے بھی کچھ ویسا نہیں ہو گیا کہ اس سے ہم نے کہیں پر پورے منظرنامے پر کوئی بڑا اثر ڈالا ہو، پورے منظرنامے پر کہیں کوئی بڑا امپیکٹ اس سے پڑا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے.
लगता हूँ जो लिखता हूँ मामूली लिखता हूँ, और ये किसी तरह से कहीं से किसी ट्रांसफॉर्मेशन का सबब नहीं बनता है, बस यही गिला, और ये अपने आप से, जिंदगी से कोई गिला नहीं, वाह वाह वाह। जिंदगी से। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से हमारे बड़े अच्छे दोस्त, नॉवलिस्ट दोस्त और नक्काद शब्बीर अहमद साहब देख रहे हैं, जी और शब्बीर भाई भी बहुत ही गोशानशीन हैं, जल्दी जी लब कुशाई नहीं करते, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। जी और फिरदौस जहां कह रही हैं बहुत खूब, कौसर मजहबी भाई कह रहे हैं बहुत भरपूर गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुकर्रमी व मुअज्जमी प्रोफेसर एन ताबिश भाई, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न बहुत शुक्रिया सिर्फ जावेद भाई आपका। अपना मियारी कलाम से सरफराज किया, बल्कि तसव्वुफ के रुमूज से भी आगाही दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। मेरी हर जानिब से हफ्ते भी बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते बहुत सैटरडेज हमारी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बुजुर्ग कहते हैं कि ये बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगी मोहतरमा महर अफरोज़, मुनफरिद शायरा और एजुकेटर। ज़रूर तशरीफ़ रख लाएं और शुक्रिया। ज़रूर शिरकत करें। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो रैप इट अप। एक सेकेंड। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।